اور چونکہ کووڈ چل رہا ہے تو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے بار بار جو ہے پریس کانفرنس یا ہمارے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے وہ ڈیفر کرتے رہے. جو آج کا جو ہماری پریس کانفرنس ہے دس از آف 6 پوائنٹ ایجنڈا, اور یہ پریس کانفرنس بلانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری بات جو ہے ایک منظم اور ایک ڈیسنٹ وے سے سرکار تک پہنچ جائے, کیونکہ حالات ایسے ہیں کووڈ کے حالات کہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ روڈوں پہ آئے. 6 پوائنٹ ایجنڈا پریس کانفرنس میں ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس رکھے ہیں, کچھ 6 ہم نے اس میں کرکس بنا کے رکھا ہے ایسا تاکہ سرکار تک پہنچ جائے اور ان کو بھی آسانی ہو جائے ٹائم بائی ٹائم ان مسئلوں کو حل کرنے کی. سب سے پہلی بات میری ریکویسٹ رہے گی, گزارش رہے گی اعلیٰ حکام تک, پرٹیکولر ہانریبل لیفٹیننٹ گورنر جو ہمارے ہیں منوج سنہا جی, ورتھی ایڈوائزرز ورتھی چیف سیکرٹری سے, بہت ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر سیکٹریٹ لیول تک بہت سارے آفیسر صاحبان پچھلے 2 سال سے ان کی جو میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہے, 4 سال 5 سال 6 سال کسی کے ہو گئے ہیں, کوئی ریشفل نہیں ہوا ہے. اس سے ایک جو آفسز میں ہے ایک مافیا سسٹم سا, ایک لابیزم سا بن گیا ہے. کیونکہ ہم نے بہت ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے آفیسر سے, بیوروکریٹ سے ملے, ٹاپ آفیشل سے ملے, ہم نے ان سے بہت بار یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ریشفل کیجئے باٹم ٹو ٹاپ تاکہ ایک سسٹم جو ہے اسٹریم لائن ہو جائے, لیکن کہیں ہمیں نہیں لگ رہا ہے اس پہ کوئی کام ہوا. سب سے پہلی ہمیں یہ ریکویسٹ رہے گی کہ یہ کرنا ضروری ہے, لازمی ہے سرکار کو, تاکہ جو ہے مسئلے حل ہو جائے. دوسری بات, ایک امپلائی جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے. ایک امپلائی جو ہوتا ہے اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی سوسائٹی کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ یہ رہے گی کہ جب ایک امپلائی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اس سے سوسائٹی کو ہی بینیفٹ ملتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, ہمارا یہ پہلا سب سے ایجنڈا جو آپ آج کل دیکھتے ہو پروٹیسٹ ہو رہے ہو یا پریس کانفرنس بہت سارے لوگ کرتے ہیں, سب سے پہلی بات ہے ڈیلی ویجرز کا. اس میں سرکار کو پتہ ہے ایشو کیا ہے, اس کے لیے کنکریٹ سٹیپس اٹھائے جائیں اس کو ریزالو کرنے کے. اور دوسرے ساتھ CPW ایجوکیشن محکمے میں 7,500 ہیں. UT بننے سے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں CPWs کا, کیونکہ ان کو اس سے پہلے فی ہم لیتے تھے, اسکولوں میں فی ریسیو کی جاتی تھی کسی بچے سے 100-150, تو اس کو جو ملا کے ہے اس فی کو ان CPWs کے جو ہے سیلریز منتھلی ویجز پرووائڈ کیے جاتے تھے. لیکن UT بننے کے بعد وہ فیس جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور اب ہم بچوں سے فی وصول نہیں کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو وہ 400,000 نہیں مل رہا ہے. CPWs کو 7,500 لوگ جو ہیں وداؤٹ اینی ویجز اس وقت کام کر رہے ہیں. یہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی ریہیبلیٹیشن پالیسی کی جائے تاکہ ان کو بھی وقت پہ ملے. آشا ورکرز, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, آپ میڈیا حضرات جو اکثر جاتے ہیں, آشا ورکرز گھر گھر گئے, انہوں نے گھر گھر جا کر انرولمنٹ کی, رجسٹریشن کی, آدھار کارڈ کی, ویکسینیشن ڈرائیو میں ان کو ہر جگہ پہ استعمال کیا. جہاں پہ ایک ہیلتھ ورکر نہیں جا سکا, ڈاکٹرز ان کو کال کر کے ولیج پر جو گاؤں میں کوئی بھی ہوتا تھا اس کے گھر جا کر آدھار کارڈ نمبرز ریسیو کیے, انہوں نے اس پہ کام کیا. فرنٹ لائن ورکرز کام کیا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ, ہر کسی ہیلتھ ورکر کو الاؤنس دیا گیا, لیکن آشا ورکرز کو کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا. اگر پورے ہندوستان میں ہر جگہ ملتا ہے تو JNK UT میں ایسا کیوں نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار سے گزارش ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو جو ہے اس زمرے میں جلد سے جلد لایا جائے. اگر NRHM کے تحت یہ بھی کام کرتے ہیں, اگر NRHM کے تحت دوسرے ملازمین بھی کام کرتے ہیں, ان کو اس زمرے میں لانا چاہیے. یہ ہماری سرکار سے اولین ترجیح اس میں دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں سارے معاملات نہیں پڑھ پاؤں گا, اب میں کرکس بتاؤں گا آپ کو کہ کون سے پیچیدہ معاملات ہیں اس وقت جس کی وجہ سے ملازمین پریشان ہیں. ہمارے کالجوں میں کام کرنے والے PhD MPhil جو ہیں لیکچررز, کنٹریکچوئل لیکچررز کام کرتے ہیں, سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا. لداخ UT میں نے اس سے پہلے بھی کہا, لداخ UT میں 60,000 کے قریب ان کے سیلری ملتی ہے, لیکن JNK UT میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. دوسری بات, ان کے لیے کورٹ نے ڈائریکشنز ایشو کر دیے ہیں کہ ان کو جو ہے کنٹینیو کر کے ان کے معاملات حل کیے جائیں, لیکن اس کورٹ آرڈر کو بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن. انہوں نے ڈیسیو کیا ہے گورنمنٹ کو, وہ پراپر جو آفیشلز ہیں بلو لیول وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہائر ایجوکیشن میں وہ ڈیسیو کرتے ہیں, ہائر آفیشلز کو, گورنمنٹ کو ڈیسیو کرتے ہیں, کورٹ آرڈر کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. اس معاملے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہو بہت سارے محکموں میں کام کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن میں ٹیچرز جو ہے اس وقت 160 کے قریب ٹیچرز کووڈ ڈیوٹی میں ایئرپورٹ میں کام کر رہے ہیں. وہاں پہ اسکریننگ, وہاں پہ ٹیسٹنگ وہی کرتے ہیں, ویکسینیشن سینٹرز. اگر سب کو الاؤنسز دیا گیا, اگر ہیلتھ ورکرز کو کام کے لیے الاؤنسز دیا گیا, اس زمرے میں ان کو کیوں نہیں لایا گیا؟